پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ وہ تمام اللہ والے ربانیین جنہوں نے انبیاء کے ساتھ ان پر ایمان لا کر قتال کیا، ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ان کی طرف سے ان کے اقوال اور ان کے افعال مکمل ہو گئے. ان کی شخصیتیں اتنی مکمل تھی کہ اللہ نے ان کے اقوال کا یعنی باتوں کا بھی تذکرہ کر دیا اور ان کے افعال یعنی ان کے کردار کا بھی ذکر کر دیا. چونکہ یہ مکمل ہو گئے اس لیے ان کا تذکرہ کیا. تو انسانی شخصیت مکمل وقت اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کردار بھی مکمل ہو اور اس کے اقوال یعنی زبان بھی اچھی ہو. دونوں چیزیں. افعال میں کیا ذکر کیا گیا ان کے کردار میں؟ فما وہنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وہ نہ تو ہمت ہارے انہوں نے اللہ کی راہ میں، جو کچھ بھی انہیں اذیتیں تکلیفیں پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اللہ پر ایمان رکھتے رہے اور اس کی راہ میں ثابت قدمی رکھی. اس کے بعد نہ تو وہ کمزور پڑے، نہ تو وہن کا شکار ہوئے، دنیا کی طرف جھکے نہیں. تیسری چیز، اور نہ ہی وہ دبے یعنی اپنے آپ کو گرایا نہیں. یہ تو افعال ہوئے ان کا کردار ہوا. لیکن آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے اقوال کیا تھے؟ ان کے اقوال یہ تھے کہ انہوں نے اللہ ہی سے پناہ مانگی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ چار دعائیں ان کی زبان سے ادا ہوئی. تو گویا ان کی زبان بھی مکمل، ان کا کردار بھی مکمل ہوا. اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ربانیین ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. کس کی زبان ٹھیک ہو، کردار ٹھیک نہ ہو تو بھی مکمل نہیں، اور اگر اس کا کردار ٹھیک ہو، زبان ٹھیک نہیں تو بھی مکمل نہیں. دونوں چیز مکمل کرنی پڑے گی. یہی ربانیین کی اللہ والوں کی علامت ہوا کرتی ہے. اگر ان دو علامتوں میں پوری نہیں ہو وہ ربانیین نہیں کہلائیں گے، وہ اللہ والے وہ ولی اللہ نہیں کہلائیں گے. دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ انسان ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ سے ہر وقت دعا کرتا رہے. خاص طور پر دشمن سے جب اس کی مٹ بھیڑ ہو جائے، جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس وقت بھی اللہ سے دعا کرتے رہے. خاص طور پر یہاں پر اس دعا کا ذکر ہے، یہ دعا بھی کرتا رہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اس دعا کی تفصیل پوری جو ہے مکمل تفصیل کی جا چکی ہے. تیسری بات یہ آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان بہرحال کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اور کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کی جانب سے مغفرت کا محتاج رہے گا ہی رہے گا. انسان کتنا بھی اپنے آپ کو نیک بنا دے، افعال اور اقوال دونوں میں اللہ کی اطاعت مکمل بھی کر لے، ویسے کر نہیں سکتا لیکن مکمل کر بھی لے، تب بھی وہ اللہ کی مغفرت کا کیا رہے گا؟ محتاج رہے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ربانیین اللہ والوں کی صفت میں جب ذکر کیا گیا کہ انہوں نے افعال کو بھی اپنے کردار کو بھی مکمل کیا، اس کے باوجود بھی ان کی دعا رہی ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے. معلوم یہ ہوا کہ انسان ہمیشہ اللہ کی جانب سے ملنے والی گناہوں کی مغفرت کا وہ محتاج ہی رہے گا. اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے جب بات کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کیا کہا؟ فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے اپنے عمل کی عوض جنت میں نہیں جا سکے گا، اپنے اعمال کے عوض جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو ہماری بات ہوئی، آپ کی بات کیا ہے یہ تو بتائیے، آپ تو اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا، نہیں یہ تم نے کہاں سے گمان کر لیا، والا انا، میں بھی اللہ کی جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے عمل کی عوض نہیں جا رہا ہوں. کب؟ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر اللہ کی رحمت مجھے بھی ڈھانپ لے تب میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے کہ مغفرت کا میں بھی محتاج ہوں. جب کامل شخصیت، مکمل شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے اپنی زبان سے کہ میں خود اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، تو ہما شما کی کون سی بات ہے؟ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے نفس کے تعلق سے اسراف سے خالی نہیں رہ سکتا، یعنی حد سے آگے بڑھ جانا، یہ کبھی خالی نہیں رہ سکتا انسان.
کبھی بھی نہیں خالی رہ سکتا. یا تو وہ کسی چیز میں حد سے آگے بڑھے گا یا تو حد سے پیچھے بڑھے گا. یہ دونوں چیزوں سے انسان کبھی خالی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر دعا مانگی گئی ربانی اللہ والوں کی طرف سے. کیا دعا مانگی گئی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ بیجا زیادتیاں کی ہے اس کی معافی مانگتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہو کہ جب ربانی نے کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، یعنی اللہ والے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ہوئی زیادتیوں کی، بیجا زیادتیاں کی ہم مغفرت مانگ رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسراف ایک وجود رکھتا ہے. اور اسراف انسان غور کرے گا تو اپنے اندر وہ چیز پائے گا کہ ہم حد سے آگے بھی بڑھتے ہیں، حد سے پیچھے بھی چلے، یعنی کوتاہی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی حد سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا وجود ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے انسان کو. ہاں جب کسی کو بھی ولی اللہ کہہ دیا اور اللہ کا ولی ہے، ہاں قرآن میں لکھ کر آئے فلاں سے اللہ کا ولی ہے، کس نے مہر لگا دی کسی کی ولی؟ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولیوں کی ایک علامت ہے، اللہ کی ولیوں کی ایک علامت ہے، اس کے اندر یہ امید ہے کہ اللہ کا ولی ہو. لیکن یہ کہ اللہ کا ولی ہو، شہید تک نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو، جنتی تک نہیں کہہ سکتے، جہنمی تک نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو. اس دنیا میں جنتی اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا اور جس کے حق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ یہ جنتی نام لے کر جس کو بتایا. جنتی کسی کو، جہنمی تک نہیں کسی کافر کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ متعین کر کے کہ یہ شخص جہنمی ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. بالکل متعین کر کے نام لے کے فکس کر کے کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ. عمومی طور پر یہ جس کے اندر پائی جائے گی مشرک جہنمی ہے یہ کہا جا سکتا ہے. کون مشرک؟ کس کا نام لیں گے آپ؟ نہیں لے سکتے. مشرکانہ عمل کسی کے اندر ہے وہ جہنمی، لیکن آپ کسی کو متعین کر دیں کسی شخص کو کہ فلاں شخص جہنمی ہے، فلاں شخص جو ہے لعنت کا مستحق، ایسا کیسے؟ ہاں اس کے عمل کی بنیاد پر مستحق ہوگا، لیکن متعین کر کے کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. زبان جیسے کفر کے بارے میں کسی کو کافر کہہ دیا آپ نے، اور کافر اگر وہ نہیں ہوا تو وہ کفر کا کلمہ خود انسان کے اوپر لوٹا. تو بہرحال یہاں کی یہ بات ہوئی. پانچویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس بات کا بھی محتاج ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اس کے قدم جمے رہے حق پر. اس بات کا اللہ کی جانب سے وہ محتاج ہے. وہ خود اپنے قدم نہیں جما سکتا جب تک اللہ اس کی مدد نہ فرما دے. کیونکہ خصوصی دعا اس میں کیا کی گئی ہے؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ دے. اور یہ تین جگہوں پر ہوتا ہے، تفسیر میں بھی بات آئی تھی. تین جگہوں پر. ایک جگہ ہے جب دشمنوں کا ہمارا سامنا ہو جائے، اس وقت بھی ہمارے قدم کب جمیں گے؟ جب تو ہمارے قدم کو جمائے. دوسرا شبہات کے وقت، جب دین کے تعلق سے ہمارے اندر شبہے آ جائیں، شک آ جائے، اس شبہات کے وقت بھی ہمارے اپنے قدم کو جمانا پڑے گا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے. تیسرا شہوات کے وقت، انسان کو گناہوں کی شہوت لگ گئی ہے، اللہ کی نافرمانی کی شہوت لگ گئی ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے، تو ایسے وقت میں بھی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے انسان. بہت سارے لوگ ہیں نا گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ سے تائب ہونا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑ رہا. دعا مانگی وثبت اقدامنا. یہ شبہ، یہ شہوات میرے دل کو اپنا شکار بنا رہی ہے، تو میرے قدم کو اطاعت عبادت پر ثابت قدم رکھ تاکہ یہ میں شہوات چھوڑ دوں. تو یہ چھٹی اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک مدد نہ کرے مدد نہیں کوئی کر سکتا. جب تک اللہ رب العالمین کسی کی مدد نہ کرے تب تک اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. معنی اس کا یہ کہ توحید ہے اس کے اندر، کوئی اور آ کر آپ کی مدد نہیں کرے گا جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی. کیا فرمایا؟ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. خود ربانیین ہے، اللہ نے خود ان کو ربانیین اللہ والے کہا ہے. اور یہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَانْصُرْنَا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں غلبہ عطا فرما عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم کے خلاف. یہ دعا کر رہے ہیں. اچھا یہ دنیا سے چلے جاتے تو یہی پھر جو ہے اللہ کے مددگار بن جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کی جب تک مدد نہ کرے، ہاں لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے، کیا یہ بات کہنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر اللہ مدد نہیں کرے تو مدد کوئی نہیں کر سکتا تو ہم اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیں؟ ہاں ہم سب کچھ اختیار کر لیں گے، جب اللہ مدد نہیں کرے گا تو پھر کیا اسباب اختیار ہی نہیں کر سکتے ہم؟ تو ایسا نہیں ہے.
بلکہ اللہ رب العالمین کو اسباب اختیار کرنا مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تمہیں اسباب اختیار کرنا ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اسباب سے جوڑ دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، لیکن ساری چیز اس اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اس سبب میں طاقت اور قوت اور اثر رکھا ہے، اس کی بنیاد پر یہ ہوگا۔ آپ لشکر تیار کریں، آپ وہ تمام چیزیں جو جنگوں میں کام آتی ہیں، جس سے آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، جس سے آپ لڑ سکتے ہیں، دشمن کے حملے سے بچ سکتے ہیں، وہ سب اختیار کریں گے۔ افرادی قوت اور اسی طرح فوجی قوت، لشکری قوت، دیگر جتنی قوتیں ہیں، طاقت ہیں، وہ ساری باتیں آپ اختیار کریں گے، لیکن مدد کہاں سے مانگیں گے؟ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ سارے انبیاء پر ایمان لانے والے اللہ والوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، تو یہ بھی اختیار کریں، لیکن اسباب نہیں چھوڑنا ہے۔ اسباب توکل کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اگر اسباب کو نہیں اختیار کرتا وہ توکل ہی پورا نہیں کرتا۔